الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبي. اج آمد گئے محبوب خدا، اج آمد گئے محبوب خدا، مل کے کہہ لو اج آمد گئے محبوب خدا، اج آمد گئے، اج آمد گئے محبوب خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برسے رم جم برسے رحمت کی گھٹا، رم جم برسے رحمت کی گھٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج آمد ہے محبوب خدا، اج آمد، اج آمد ہے محبوب خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تعریف و توصیف تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صاحب معطر بسینہ والی عرب و جم نبی محتشم شب اسرا دراہی اللہ تبارک و تعالی دے پیارے ماہی جناب نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس پاک بارگاہ دے اندر
انتہائی محبت احترام نال ہدیہ درود پیش کرن تو بعد انتہائی عزت لائق میرے تمام نمازی حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف دا دوسرا جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ دے انتہائی فضل و احسان اور کرم نال تسی میں اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دا کروڑا احسان ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضرین اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد مقدس فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ انتہائی توجہ، اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ، محبوب او وقت ذرا یاد کرو، اخذ اللہ میثاق النبیین، جدوں اساں نبیاں کو پختہ وعدہ لیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک ارض و سما، کینوں کیا جا رہا ہے؟ محبوب دو جہان رب العالمین رحمت للعالمین فرما رہے ہیں محبوب یاد کرو وقت جدو اساں نبیاں کل پختہ وعدہ لیا۔ ساڑی پرندہ قانون ہے، ساڑا قانون ہے کہ اسی جدو کسے بندے دی گواہی واسطے بننا چڑھنے ہیں کہ اسی اس گواہی دی شرط ہوندی کہ گواہ اس بندے نو بناؤ جڑا اس واقعہ تے موجود ہوئے۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، گواہی وہ بندہ دے سکتا ہے جڑا بندہ واقعہ تے موجود ہوئے، جڑا بندہ واقعہ تے غیر حاضر ہوئے وہ بندہ گواہی دے سکتا نہیں۔ اگر وہ گواہی دے گا تو جھوٹی دے گا۔ رب فرما رہے ہیں محبوب ذرا وقت یاد کرو، او ٹائم یاد کرو، او لمحے یاد کرو، تیرے رب نے نبیوں کو وعدہ لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبیوں میں تو نبوت دیواں گا، حکمت دیاں گا، عزت دیاں گا، حکمت نبوت دے کے تو بھیجاں گا۔ یا رب العالمین پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تو آڈے کول میرا رسول آ جائے، تو آڈے کول میرا رسول آ جائے تو کی کرنا ہے؟ مولا کریم حکم فرما کی کرنا ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب آ جائے او دی شان ہوگی مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اے میرے نبیوں اس وقت اگر تو آڈی نبوت ہوئے، تو آڈا کلمہ پڑھیا جا رہا ہوئے، لوگ تو آڈا ادب احترام کر رہے ہون، تو آڈی شریعت قائم و دائم ہوئے، تو میرا نبی آ جائے او دی شان ہوئے گی، وہ تو آڈی نبوت اور رسالت دی، تو آڈی حکمت دی تصدیق کرن والا ہوئے گا۔ تو وہ آ جائے گا اپنی نبوت نو چھوڑ کے، اپنی رسالت نو چھوڑ کے، شریعت نو چھوڑ کے میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس تے ایمان بھی لے کے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے۔ ایک گل کدوں ہوئی ہے؟ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 1000 سال نہیں، اجے پیارا آدم بھی نہیں سے بنے، اجے رب تعالیٰ نے عرش و کرسی، زمین و آسمان، جن و انس پیدا ہی نہیں سی کیتے۔ قدم دی گل لے ایک بڑی محبت والی بات یاد آ گئی، تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کچھ تو عشق مصطفیٰ، کہہ دے سبحان اللہ۔ قدم دی گل ہے، کتنی پرانی گل ہے۔ ویسے تو حضور فرماندے نے میں ادوں بھی نبی ساں، جدوں پاک آدم مٹی تے پانی درمیان سان، میں ادوں بھی نبی ساں۔ تاجدار گولڑا سیدنا حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے کی فرماندے نے، آپ جناب دستے پہنے حضور کدوں تو کدوں دا وعدہ کدوں دیاں گلاں فرماندے نے، کون فیکون تے کل دی گل
فیکون تے کل دی گل اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آگا جدوں دتی میم گواہی تے اج وی سانو آپے دس دے او بیلے بوٹے کاہی میرے علی رل دوویں بیٹھے جدوں سکھ دوہانو آئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا ہاتھ اٹھا کے جواب دو کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا نعرہ غوثیہ کی فرمایا محبوب او ٹائم یاد کر کچھ بھی پیدا نہیں سی ہویا اچھا میں پہلے گل کر چکا ہوں گواہی واسطے اس بندے نو چنیا جاندا ہے اس واسطے ضروری ہوندا ہے کہ موقع تے حاضر ہوے حاضر بھی ہوے انجے کہ اس جگہ تے اسی کوئی مشورہ کرنے تے اے بھائی عالم صاحب بیٹھے نے اے میں بھی گفتگو کسی اور پاسے ہون انہاں دی کمر اور ساڈی سائیڈ ساڈی گل سن نہیں رہے ہون کوئی بندہ پھر پوچھے بھی قاری صاحب عالم بھائی قاری صاحب جمعے والے دن کو تے گل پہ کرتے سن تے نہ کہنا میں ہاں صحیح پر مینوں پتہ کوئی نہیں میں کسی اور پاسے میں مصروف سا تو لہذا ایک گواہی بھی نہیں دے سکتے گواہی اس کو لئی جاندی ہے جڑا بندہ موقع تے حاضر بھی ہوے تے ویکھدا پیا بھی ہوے پتہ لگا رب فرماندا ہے محبوب وہ وقت یاد کرو جس نبیوں کو عہد لیا تے میرے نبی اس وقت وہ تے حاضر بھی سن موجود سن تے ناظر بھی سن حضور ویکھ بھی رہے سن عہد لیا گیا تو نبیوں نے کی کیا قالوا اقررنا یا رب العالمین اسی اقرار کرنے کہ جو ساڈے نبوت دے دوران تیرا محبوب آئے گا اسی اپنی نبوت چھوڑ کے اسی او دی غلامی اختیار کریں گے او دے کلمہ پڑھ کے او دے پیچھے اسی تر جاواں گے او دی اطاعت کریں گے پیروی کریں گے اچھا جدوں اقرار کر رہا نا تو اللہ کریم نے پھر کی فرمایا قالوا اقررنا اقرار کیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا اقرار کر دے پے ہو تو پھر کی کرو فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین ان کرو ہن ایک دوے تے گواہ ہو جاؤ تے میں بھی تواڈے نال گواہاں وچ شامل ہاں سارے گواہ ہو جاؤ جدوں اتنی گل ہوگی بڑی گل کہ ہن گواہیاں بھی ہو گئیاں ثابت قدمی بھی مطلب ہو گئی اوتے سارے حاضر بھی نے اس بعد گل ختم ہونی چاہیے نہیں پھر میں نے گل کرنی پائے گئی ہے کہ لوگ آندے نے وہ تسی نبی دی جڑی ہے نا شان او حد تو ود بیان کر دے حضور دی شان تاجدار کائنات دی شان حد تو ود کے بیان کر دے اور میں کہتے آ اسی تے لفظ اپنی زبان تے لیا بھی نہیں سکتے جڑے لفظ اگے خدا نے بیان کیتے نے تیسرا سپارے دا آخری رکوع ہے سورہ آل عمران جب تک زندگی میں ایک لفظ ذمہ دار لفظ میں بولنے لگا ساری زبان بھی یہ لفظ نہیں بول سکتی جو اللہ کریم نے بیان فرمایا فرمایا نبیو گال باڈی میری پکی ہوگی جی مولا فرمایا ومن تولا بعد ذالک اس گل کرن تو بعد جیڑا اس گل تو پھر سی اے قرآن ہے فرمایا اس اے تو بعد جیڑا بھی تواڈے وچ پھر جاسی فاولائک هم الفاسقون اسی لفظ نہیں بول سکتے یعنی وہ گھاٹے چلا جاتا اگر نبیوں کو عہد لیا جا رہا ہے محبوب دی عظمت دا
میں کہ تو کیڑی باغ دی بول لی گھروں سالن منگے تیرے منہ تے تیری بیوی ڈوئیاں نال تیرا منہ گرم کر دے سانو گلاں کرنا نبی دی عزت دیاں سانو نبی دی عظمت دی شان دی حد تو دس دے خدا دی قسم ہے رب نے شان دتی ہے یا رب جاندا ہے یا رب دا محبوب جاندا ہے اسی شاناں بیان ود کے نہیں کردے اکھا کہ بیان نہ کریے ساڈے ایمان دا تقاضا ہی ہے کہ جد ربی الاول دا مہینہ آ جاوے یار دی ولادت دی گھڑیاں آ جان تے جناب والا ساڈے تے ایمان دا تقاضا ہی ہے اسی تاں آکھدے ہاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے میلاد بیان کرنا چاہنا ہے صرف حضور دا میلاد بیان کرنا میرا آقا کس شان نال آئے نہیں کس وقار عظمت نال آئے نہیں ذرا سینے دا ٹلا کے نوجوان ویکھو اج جناب والا میری واسط نہیں پڑھنا اج انت بیان کرو کہ آج دی ڈائری گنبد خضرا دے مکی کل جائے کملی والا راضی ہو جائے گا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری اللہ سلامت رکھے مل کے کہہ لو رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے روح کون مقام میں نکھارا گیا سب کی بے چینیوں میں قرار آ گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ تیری اے ساڈا کیتا جناب والا اے ساڈا ایمان ہے جو ربی الاول دا مہینہ آندا ہے اسی جھوم جھوم کے اخدیاں کی ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد ہے خوشیاں منایا کرو ان کی آمد عاشقوں محفلوں کو سجایا کرو سنیوں محفلوں کو سجایا بخاری شریف کیڑی کتاب بخاری شریف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سکے چچا آپ فرماندے نے کہ ابو لہب وی حضور دا چچا سی کافر سی کفر تے مر گیا فرماندے نے کچھ عرصے بعد میں ابو لہب نو خوابچ ویکھیا تے میں پوچھا ابو لہب سنا تیرا کی حال ہے تو دنیا تو آ گیا قبر جا گیا سنا تیرا کی حال ہے تیرے نال خدا نے کی کیتا ابو لہب آندا ہے عباس بڑا تنگ عذاب جلدہ آگ اندر لیکن جدوں پیر دا دن آندا ہے جدوں پیر دا دن آندا ہے اس دن میری اس انگلی اشارت والی انگلی وچوں اللہ تعالی ایک ایسا دودھ جاری کردا ہے جڑا برف نالوں ٹھنڈا ہوندا ہے تے شہد نالوں میٹھا ہوندا ہے میں چوس لینا میرے عذاب وچ کمی ہو جاندی ہے عباس آندے نے اودی وجہ کہندے نے ہور وجہ کوئی نہیں جس دن جناب عبداللہ دا لال آمنہ دا چن سنیاں دا سجن ساڑھے آقا کہندے نے جدو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آپ دی ولادت باسعادت ہوئی میری لونڈی سی میری کنیز سی میری نکرانی دا نا ہے سوبیہ بھی آخدے نے تو سویبہ بھی آخدے نے سوبیہ بھی سویبہ بھی بی بی دا نام ہے وہ دوڑ دی ابو لہب کلان دی ابو لہب تینوں مبارک ہوئے
اے صوبیہ کدی مبارک تے کہندی ابو لہب تے مبارک ہوئے جناب عبداللہ نو اللہ تعالیٰ نے چند تو سونا پتر عطا فرمایا توڑے مرحوم بھائی نو اللہ تعالیٰ نے ایڈا سونا بیٹا عطا فرمایا کہ بہت سونا مبارک سنی نا اپنے بھتیجے دی نبی سمجھ کے نہیں اپنے بھتیجے دی آمد دی مبارک سنی تے میں صحبہ نو آکھیا جا تینوں میں آزاد کیتا پہلے تو میری نکرانی سے میری خاتمہ سے آئی تو بعد میں تینوں آزاد کیتا ہے او دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے میں پیر والے دن انعام کیتا ایک پیر نہیں جدو دا میں قبر چاہیاں ہر سوار نو میں انعام ملدا ہے سنیو تانوں ایک نہیں دو نہیں لاکھ نہیں کروڑوں مبارکاں نے استغفر اللہ نبی نو بھتیجا سمجھ کے خوشی نہیں کی کافر ہوئے حضور دا منکر ہوئے تو ایتا منکر ہوئے اگر وہ بھتیجا سمجھ کے حضور دی خوشی وچ اپن نکرانی آزاد کرے تے اس نو اتنا انعام پہ ملدا ہے تے جڑا جمعی مومنہ دے گھر جڑا جمعی آیت مومنہ دے گھر سنی مواحد حضور دا غلام نوکر ہے کلمہ پڑھنے والا ہے کہ سرو جناب والا کلمہ نہیں پڑھدا حضور تے سلام بھی پڑھدا ہے حضور دیا نعتاں بھی پڑھدا ہے لوکاں کو پڑھاندا ہے تے درود پاک پڑھدا ہے تے کی آندا ہے جن کے آنے سے روشن ہوئے کل جہاں اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزی میں داد پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی مل کے کہہ لو وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد سہنے کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری اگر ابو لہب دے اے انعام ہے جڑا حضور دا نوکر ہے ہر سال میلاد دا مہینہ آندا ہے تے بڑھ چڑھ کے نگر نگر گلی گلی کچا کچا شہر شہر آقا دا میلاد منا رہا ہے پھر او دے مقام دا اندازہ کون کر سکتا اللہ کی قسم اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہمارے ایمان کے اندر نقص آ سکتا ہے کیوں جب تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ حضور کے عشق کے عروج پر پہنچے آپ نے مولانا تھانوی جیسے علماء پر کفر کا فتوہ لگا دیا اعلیٰ زندگی گزار گئے آپ کی بدن سے روح پرواز کر گئی کسی نے مولانا تھانوی سے کہا مولانا احمد رضا کا انتقال ہو گیا ہے سبق پڑھا رہے تھے بچوں کو احمد رضا کے لیے فاتحہ پڑھو احمد رضا کے لیے فاتحہ پڑھو حضور یہ کیا ہوا وہ تو آپ پر زندگی کے اندر کفر کے فتوے لگاتے رہے تھے آج آپ ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہو کہا یہ بات نہیں ہے اگر احمد رضا ہمیں کافر نہ کہتا تو حضور کے عشق کے اندر وہ وہاں پہنچ گیا تھا وہ اس نے خود کافر ہو جانا تھا کیا ہے نماز اپنی جگہ ہے روزہ اپنی جگہ ہے زکات اپنی جگہ ہے صدقات و خیرات اپنی جگہ ہے حضور کا عشق اپنی جگہ پہ ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پہ اگر حملہ ہوگا کوئی بکواس کرے گا ہم سنی اپنی جان دے کیا اپنے ماں باپ بہن بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں
بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور کا میلاد آتا ہے، لوگ دیگیں پکاتے ہیں، لوگ خرچ کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، حضور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر حسن سے فتویٰ لینے آئے ہو تو میرے سے پوچھو، میں کہتا ہوں لو کانا لی جبل احد ذهبا لانفقته علی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور کا میلاد آئے میرے لیے اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ سارے کو سونا بنا دے، سارا پہاڑ حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا چلا جاؤ۔ یہ عاشق میلاد وہی کرتا ہے جس کے سینے کے اندر حضور کی سچی محبت ہوتی ہے۔ لوگ جو کہیں ان کے کہنے پہ نہ جاؤ، سنی وہی ہے جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے اس کا ایمان باغ باغ ہو جائے۔ تابعین کہہ رہے ہیں جب حضور کا میلاد آئے تو ہمارے لیے اس احد پہاڑ کا سونے کا بن جائے تو ہم پورا احد پہاڑ حضور کے میلاد پہ خرچ کر دیں۔ تو اگر مجھ سے پوچھو تو میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہوں گا، اگر وہ احد پہاڑ خرچ کرتے تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے ہم تو یہی کہیں گے تیرے نام پہ کروں جاؤں فدا، تیرے نام پہ کروں جاؤں۔ گل سنو بھائی، حضور دا میلاد پڑھنا ہے تو میلاد میں سستی بالکل نہیں چنگی لگ دی، اور میں نے تو ایک آخری بندہ نہیں چنگا لگ دی تھی حضور کا ذکر ہوئے تھے بندہ میں نے تھی چنگا لگ دی بندہ ہوئے حضور دی نات پڑی جاوے تھے جناب اللہ دا ایمان کھل جائے کہ ان دی جان جان آ جائے۔ انہوں بندہ کھڑا کرے میرا مل کے پڑے، میں دیکھا بھی کیڑا بندہ میرے نال ماشاءاللہ سارے ریڈیو تے مل کے ذرا کو اقرار کر لو حضور اسی تے جناب والا ایمان نال کہندے پیا سونیا تیرے نام پہ کروں جاؤں فدا، تیرے نام پہ کروں جاؤں فدا، نہ بس ایک جان فدا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پہ کروں جان، تیرے نام، 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 تیرے نام پہ کروں جاؤں فدا، نہ بس کی جان فدا تو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جان۔ مسجد جولی آ رہی بڑی محبت نال سی پہلے بھی تمام کر دے ہوتے آج بھی حضور دا ویسے میلاد دا مہینہ ہے اس مہینے میں ود کے اللہ دی راہ خرچ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جولی ول توجہ فرما، میرا دل ایسی کہ میں میلاد بیان کردہ بہرحال شروع کر دینے ہیں اگلے جمعے ایسی مزید حضور دے میلاد دیاں برکتہ لٹا گے انشاءاللہ۔ میرے آقا دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے کہ جدو حضور تاجدار کائنات اپنی امی جان دے بتہانے چاہے آپ فرماندیے نے کہ میرا رنگ بدل گیا، بلکہ میں پڑھا کہ اس رات اللہ نے فرمایا جبریل آسمان سجا دے، سبحان اللہ کہہ دے ہو، جبریل آسمان سجا دے، جنت نو ڈیکوریٹ کر دے، جہنم نو بند کر دے۔ مولا کیوں؟ میں آج یار اپنی امی دے پیٹ چاہ رہے
عزیزہ نے من توجہ فرماتے جانا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دی امی جان فرماندی نے لوگوں جدوں سونا میرے بطن چایا ہے پہلا مہینہ ہے حضور میرے پیٹ وچ نے ایک لمبے جے قد والا بندہ حسین و جمیل سونی صورت والا او میرے کول آ کے آخدا ہے آمینہ تینو مبارک ہووے فرماندے نے بابا جی کون ہو مبارکاں کس چیز دیاں دیندے پئے ہو فرمایا آمینہ میں عام نہیں میں ساری کائنات انساناں دا باپ آدم آیا ہوا تے بیٹی آمنہ مبارک کس چیز دیئے تیرے پیٹ میں جڑا بچہ ہے وہ سارے نبیوں دا سلطان ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں آپ فرماندے نے دوسرا مہینہ ہے ایک بندہ آندا ہے او کی آخدا بی بی تینو مبارک ہووے جڑا تیرے پیٹ وچ بچہ ہے او اللہ دا رسول ہے پوچھیا تسی کون ہو کہ بی بی آمنہ میں اللہ دا نبی شیش ہاں میرا بدا نبی شیش آیا وہاں آپ فرماندی ہیں تیسرا مہینہ آیا ہے ایک آن والا مبارک دیتا ہے بی بی تین مبارک ہوئے تو اس بچے نال حاملہ ہے جڑا تیرے پیڑ بچہ ہے رب دا رسول ہے میں کہتا تسی کون ہو نسل والا کہتا بی بی میں اللہ دا نبی نوح علیہ السلام آیا وہاں مسلمانوں چوتھا مہینہ حضرت ہود ہوندے نے پنجواں مہینہ حضرت ادریس ہوندے نے چھواں مہینہ حضرت ابراہیم ہوندے نے ستواں مہینہ حضرت اسماعیل ہوندے نے اٹھواں مہینہ حضرت موسیٰ ہوندے نے یہ دو نواں مہینہ آیا ہے اور نبی آیا جدی شان اللہ فرماتا ہے میں سے نبی نو باپ تو بغیر پیدا کیتا یہ دا نام جناب عیسیٰ روح اللہ اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ نیاد نے بی بی اے آمنہ میں تینو مبارک دین آیا وہاں کہ دی مبارک دین آئیو آواز آئی آمنہ جڑا بچہ تیرے پیٹ وچ رام پہ کرتا ہے آمنہ تینو کروڑا مبارکہ ہون او بچہ عام نہیں او ساری کائنات دا رسول ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سیدہ آمنہ کی فرما دیا نے میں اپنے گھر اندر جدو رات نو لیٹ دی سا چار پائی کے رام کر دی سا رات اتنائیاں ہوندیاں نے تے کی ہوندا ہے اللہ اللہ سارے کہہ لو اللہ 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 دی آوازیں ہوندیاں نے فرما دی نے میں پریشان ہو جاندیاں اے ذکر کرنے والا کون ہے کہندیاں نے اٹھ کے بہ جاندیاں میں سجے ویکھنیاں ذکر کرنے والا نظر نہیں آوندا میں کھبے ویکھنیاں اللہ دا ذکر کرنے والا نظر نہیں آندا کہندے نے میں اگے پیچھے ویکھنیاں نظر نہیں آندا میں چار پائی تو اٹھ کے اپنے کمرے تو باہر سین جانیاں مینوں کوئی بھی نظر نہیں آندا میں واپس اپنی چار پائی تے لیٹ دیاں آواز آندی آمینہ جدو اللہ اللہ دی آواز آیا ادو اٹھ کے نہ بیٹھیا کر ادو پریشان نہ ہوئی کر آمینہ اے جڑا ذکر دی آوازاں بھی سن دیئے اے جڑا تیرے پیڑ میں بچہ ہے او میں رب دا رسول ہے او میرا نبی ہے او میرا یار ہے او میرا دلدار ہے او تیرے پیٹ اللہ اللہ دا ذکر پہ کرتا ہے میں خدا دا ذکر پہ کرتا ہے مسلمانوں اے میرے نبی دی عظمتاں نے میرے نبی دی امی فرمان دی ہے جدو سونا آیا میں جناب والا کی کر دیا میں بازار جانیاں میں باہر جانیاں مینوں پہاڑ جھک جھک کے سلامہ کر دینے مینوں جناب والا پتھر سلام کر دینے آپ فرما دینے کی یہ تو میں جانیاں میرے اوتے ننے ننے پرندے خوبصورت حسین و جمیل پرندے گردا گر چکر لگان دینے اپنی زبانیں وچ کچھ بول دینے کی آن دینے او ترانے گان دینے میری محبت یادی میرے ذوق یادہ سنیو او پرندے کی یادیں ہونگے او اے یادیں ہونگے کی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں
نظاروں زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہر کج کلا ہو ہر بادشاہ خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں اے میرے نبی دی شان نہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے تھوکے بیان کیتا جائے گا ٹائم نہ لایا جائے اللہ تعالیٰ صاحب دی حضر قبول فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب